ہاتھوں سے پیدا کیا، اس کی مٹی کو اپنے ہاتھوں سے بنایا، اس کے چہرے کو اپنے ہاتھوں سے بنایا، اور سب سے بڑی فضیلت اس کو اشرف المخلوقات بنایا، اشرف المخلوقات بنایا۔ مزید بھی احسان فرمایا کہ اس کو اپنا نائب بھی بنایا، اپنا خلیفہ بھی بنایا، کسی کو خلیفہ نہیں بنایا۔ یہاں تک کہ انسانوں سے پہلے اس دنیا کے اندر، اس کائنات کے اندر جنات رہتے تھے، اس دنیا کے اندر، اس زمین کے اوپر جنات رہتے تھے۔ وہ جنات انسانوں سے پہلے پیدا ہوئے ہیں۔ ان جناتوں میں بڑے بڑے عبادت گزار تھے۔ ان جناتوں کا جو سردار تھا وہی تھا جو آج ابلیس ہے۔ وہ جنات کا سردار، وہ جنوں کا سردار اتنا عبادت گزار تھا، اتنی عبادت کیا کرتا تھا کہ زمین کے اوپر اللہ کی کبھی نافرمانی نہیں کرتا تھا۔ آسمانوں سے جب زمین کے اوپر فرشتے آتے تھے، وہ اس ابلیس کو دیکھ کر اس شک و شبہات میں پڑ جاتے تھے کہ ایسا تو نہیں کہ کوئی فرشتہ زمین پر غلطی سے آ گیا ہو۔ اس کی عبادت کو دیکھ کر اس شک و شبہات میں پڑ جاتے تھے کہ کوئی فرشتہ آسمانوں سے اتر کر زمین پر تو نہیں آ گیا۔ انہوں نے اللہ سے یہ درخواست کی کہ ہم اس ابلیس کو اپنے ساتھ لے جانا چاہتے ہیں۔ اس وقت ابلیس کا نام ابلیس نہیں تھا، بلکہ اس کا نام عابد تھا۔ انسانوں سے پہلے اس دنیا کی زمین پر جب جنات تھے، ان جناتوں کا جو سردار تھا وہ بڑا عبادت گزار تھا، اس کا نام عابد تھا۔ تو فرشتوں نے کہا اس عابد کو ہم اپنے ساتھ آسمانوں پر لے جانا چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ بہرحال اجازت ملی، اس زمین سے وہ آسمانوں پر چلا گیا، آسمانوں پر فرشتوں کے ساتھ اللہ کی عبادت کرنے لگ گیا، فرشتوں کے ساتھ اللہ کو یاد کرنے لگ گیا۔ اسی دوران اللہ تعالیٰ نے انسان کے پیدا کرنے کا تصور پیش کیا، انسان کی پیدائش کو بتایا، اور سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا۔ جب حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا، تمام فرشتے موجود ہیں، ساتھ میں یہ دنیا سے گیا ہوا عابد جو کہ ابلیس ہے، جو کہ جن ہے، وہ بھی موجود ہے۔ وہ تمام فرشتے کھڑے ہوئے ہیں۔ اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام یعنی انسان کی فضیلت کو بتایا، اے فرشتو یہ میرا نائب ہے، اے فرشتو یہ میرا خلیفہ ہے، اے فرشتو میں نے تمہیں یہاں تک کہ ساری کائنات کو اپنے امر کن سے پیدا فرمایا ہے، لیکن اس انسان کو اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے۔ یہ انسان اشرف المخلوقات ہے، یہ انسان جس کی وجہ سے اس کائنات کو بنایا گیا ہے، یہ انسان جس کی وجہ سے جنت جہنم کو بنایا گیا ہے۔ اے فرشتو یہ میرا نائب ہے، اس انسان کے اندر وہ تمام صفات میں ڈالوں گا جو میری صفات ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میری صفت ہے معاف کرنا، یہ صفت میں انسان میں ڈال رہا ہوں، یہ انسان بھی معاف کرنے والا بنے گا۔ میری صفت ہے درگزر کرنا، میں انسان کے اندر درگزر کرنے کی صفت ڈال رہا ہوں۔ میری صفت ہے دے کر خوش ہونا، میں انسان کے اندر دے کر خوش ہونے والی صفت ڈال رہا ہوں۔ اے فرشتو اس انسان کو، اس آدم کو چلو سجدہ کرو، چلو سجدہ کرو۔ وہ تمام فرشتوں نے اللہ کی بات کو مانا، اللہ کے حکم کو مانا، فوراً سجدہ کر دیا، سوائے اس ابلیس کے،
سوائے اس ابلیس کے جو دنیا سے آسمانوں پر گیا تھا، جو دنیا سے آسمانوں پر رہنے لگ گیا تھا، وہ یہ سوچنے لگ گیا، وہ یہ اس گمان میں کھڑا ہو گیا، اس کے اندر تکبر جاگ گیا، اس نے یہ کہا اے اللہ، اے اللہ آپ نے مجھے تو آگ سے بنایا ہے، اے اللہ آپ نے مجھے تو آگ سے بنایا ہے، اس آدم کو، اس انسان کو مٹی سے بنایا ہے، تو آگ تو مٹی سے افضل ہوتی ہے، میں اس کو کیوں سجدہ کروں، میں اس کی کیوں عزت کروں، میں اس کو کیوں سجدہ کروں، میں تو اس سے بہتر ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اے ابلیس، یہاں پر بہتر پسند کی بات نہیں ہو رہی، یہاں پر فرما برداری کی بات ہو رہی ہے، یہاں پر فرما برداری کی بات ہو رہی ہے۔ میرا حکم ہے مانو، میرا حکم ہے سجدہ کرو، تو اس میں کرنا چاہیے، نہ کہ تمہیں اس میں تکبر کرنا چاہیے۔ تو اس نے تکبر کیا، اس نے غرور کیا اور اللہ کی نافرمانی کرنے لگا۔ تو اس وقت اللہ تعالیٰ کی چھوٹی نافرمانی بھی بڑی ہوتی ہے، چھوٹی نافرمانی بھی بڑی ہوتی ہے، کیونکہ اللہ بہت بڑا ہے، اللہ بہت بڑا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سے بڑا کوئی نہیں، اللہ سے بڑا کوئی نہیں۔ تو جو جتنا بڑا ہوتا ہے اس کی چھوٹی نافرمانی بھی بڑی ہوتی ہے۔ تو جب اس نے نافرمانی کی تو اللہ تعالیٰ نے اس کو ہمیشہ کے لیے مردود کر دیا، ہمیشہ کے لیے ناکام کر دیا، اور اس کا نام شیطان ابلیس رکھ دیا۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے اس کو مردود کرا تو اس نے اللہ تعالیٰ سے اسی مجلس کے اندر، انہی فرشتوں کے سامنے اللہ سے کچھ التجا کی، اللہ سے کچھ گزارشات کی، اور کہنے لگا اے اللہ میں نے آپ کی اتنے سال عبادت کی، جس طرح دنیا کا بھی یہ دستور ہے، اگر کوئی شخص کسی کا ملازم ہو اور وہ ملازمت کرتا ہو، اچانک مالک کو اس کی کوئی بات بری لگ جائے اور وہ اس کو نکال دے، تو وہ ملازم اپنی چیزیں یاد دلاتا ہے، اپنے کام یاد دلاتا ہے، گویا کہ وہ بتانا چاہتا ہے کہ میں نے تمہارے لیے اتنا سب کچھ کیا، اب مجھے اس کا بدلہ چاہیے۔ تو جب اس شیطان نے، اس ابلیس نے کہا کہ اے اللہ میں نے اتنے سال آپ کی عبادت کی، میں نے اتنے سال زمین پر بھی آپ کی عبادت کی، آسمانوں پر بھی آپ کی عبادت کی، اب مجھے اس کا صلہ چاہیے، اب مجھے اس کا صلہ چاہیے، کیونکہ اللہ غفور الرحیم ہے، اللہ کی رحمت اس کے غصے پر حاوی ہے۔ اگرچہ وہ مجلس غصے کی تھی، لیکن اللہ کا غصہ اس کی رحمت کے آگے چھوٹا تھا۔ اس غصے کو اللہ کی رحمت نے ڈھانپ لیا اور کہا اے شیطان، اے ابلیس، کیا مانگتے ہو مانگو، کیا مانگتے ہو مانگو۔ اس نے کہا میری 3 دعائیں ہیں، گویا کہ میری 3 گزارشات ہیں، وہ 3 باتیں میری پوری کر دیجئے، میں سمجھوں گا میری عبادت کا صلہ مل گیا۔ تو اللہ نے پوچھا وہ 3 باتیں کون سی ہیں، وہ 3 باتیں کون سی ہیں؟ اس نے کہا میری پہلی بات یہ ہے، میری پہلی بات یہ ہے، وہ یہ ہے کہ جس کی وجہ سے آپ نے مجھے ہمیشہ کے لیے مردود کرا ہے، میں اس کو نہیں چھوڑوں گا، مطلب آدم کو نہیں چھوڑوں گا،
مطلب آدم کی اولاد کو نہیں چھوڑوں گا، مطلب انسان کو نہیں چھوڑوں گا۔ اے اللہ، میں آپ کے سامنے یہ وعدہ کرتا ہوں، میں آپ کے سامنے یہ بولتا ہوں، اس انسان کو میں نہیں چھوڑوں گا یہاں تک کہ اس کو اپنے ساتھ جہنم میں لے جاؤں۔ مجھے 3 چیزوں کا اختیار چاہیے، مجھے 3 پاور چاہیے، مجھے 3 چیزوں کی طاقت چاہیے، وہ 3 چیزیں مجھے دے دیں، میں سمجھوں گا میری عبادت کا صلہ مل گیا۔ تو اللہ نے پوچھا بتا وہ 3 چیزیں کون سی ہیں؟ اس نے کہا یا اللہ مجھے قیامت تک کی زندگی دے دے، یا اللہ مجھے قیامت تک کی زندگی دے دے۔ اللہ نے فرمایا میں نے تجھے قیامت تک کی زندگی دے دی، میں نے تجھے قیامت تک کی زندگی دے دی، بتا تیری دوسری بات کیا ہے؟ اس نے کہا میری دوسری بات یہ ہے جب یہ آدم دنیا میں جائے گا، جب اس کی اولاد دنیا میں پیدا ہوگی، میری دوسری طاقت یہ ہے، میری دوسری دعا یہ ہے، ہر انسان کے ساتھ ایک شیطان ایک جن بھی پیدا ہو، ایک شیطان ایک جن بھی پیدا ہو جو اس کو ورغلائے، جو اس کو وسوسوں میں ڈالے، جو اس کو دھوکہ دے، جو اس کے ساتھ چلے، جو اس کے ساتھ رہے، مجھے دوسری طاقت بھی دے دیجئے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو یہ دوسری طاقت بھی دے دی۔ آج بھی دنیا کے اندر جتنے بھی انسان ہیں، چاہے میں ہوں، چاہے آپ ہیں، چاہے مسلمان ہے، چاہے غیر مسلم ہے، ہر انسان کے ساتھ ایک شیطان لگا ہوا ہے، ہر انسان کے ساتھ ایک شیطان لگا ہوا ہے جو اس کو وسوسوں میں ڈالتا ہے، جو اس کو عبادت کرنے سے روکتا ہے، جو اس کو نیک کام کرنے سے روکتا ہے، جو اس کو بری باتوں پر ابھارتا ہے۔ تو اس نے کہا اب مجھے تیسری چیز بھی دے دیجئے، میری تیسری طاقت وہ یہ ہے، اے اللہ میں یہ چاہتا ہوں جب یہ انسان دنیا کے اندر جائے، جس طرح دنیا کے اندر ایک جسم ہے، یہ گوشت والا جسم ہے، یہ ہڈیوں والا جسم ہے، اس کے اندر خون ہے، خون جس طرح اس کے جسم میں دوڑتا ہے، جس طرح خون ایک طاقت رکھتا ہے، اگر خون جسم کے اندر کم ہو جائے تو انسان کمزور پڑ جاتا ہے، اگر خون خراب ہو جائے انسان کمزور پڑ جاتا ہے، جس طرح خون اس جسم کے اندر ایک طاقت رکھتا ہے، میں یہ چاہتا ہوں میں بھی اس کے دل و دماغ کے اندر، اس کے جسم کے اندر اس خون کی طرح طاقتور رہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ تینوں باتیں اس کی مان لی اور تینوں اختیار اس کو دے دیے۔ جب یہ تینوں اختیار، تینوں طاقتیں اس شیطان کو مل گئی تو اس نے اسی مجلس کے اندر انہی فرشتوں کے سامنے، آدم علیہ السلام کے سامنے ہم سب کو ایک دھمکی دی، ہم سب کو ایک دھمکی دی، کہنے لگا اے اللہ قسم ہے مجھے آپ کی ذات کی، اے اللہ قسم ہے مجھے آپ کی ذات کی، میں اس آدم کو اور اس کی اولاد کو نہیں چھوڑوں گا، نہیں چھوڑوں گا یہاں تک کہ یہ میرے ساتھ جہنم میں چلے جائیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کے جواب میں کہا اے شیطان